لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته وإطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المستر المستغيثين بقية الله في الأرض أجمعين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفدا عجل الله فرجه الشريف لا لعنة الله دائمة على أعدائهم أجمعين غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم واسمتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد ما هو شفاعة ورحمة للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی قدر سامعین کرام، سے پہلے کہ چند معروضات آپ کے اذہان عالی تک پہنچاؤں اور چند اہم باتوں کو بیان کیا جائے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم حاجی یاسین، مرحوم سجاد حسین، مرحوم جواد حسن، مرحوم مجتبیٰ حسن، مرحومہ بی بی صغرا، مرحومہ کنیز سیدہ اور تمام مومنین اور مومنات کی روح کو عطیہ فرما۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی قدر، طلاب اعظام اور سامعین کرام، چونکہ ایام عزا بہت قریب ہیں اور آپ حضرات مسلسل جو ہے مجالس کو الحمدللہ سن رہے ہیں، محافل کو سن رہے ہیں، اور یقیناً ایام عزا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا پرسہ ہم دینے کے لیے آمادہ ہیں اور تیار ہیں، اور چونکہ ایک مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے، تو یقیناً اس کا جو ہے ثواب، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ مرحومین اور مرحومات کی روح تک پہنچائی جائے، انہیں ایصال کیا جائے، یعنی مجالس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے، مختلف طریقے ہیں کہ جو ہم اپنے مرحومین کو دینا چاہتے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں، یا ان کی روح کو جو ہے شاد کرنا چاہتے ہیں۔ اور یقیناً انسان کی سعادت اور کامیابی ہے کہ وہ زندگی میں بھی اپنے اعزاء، اقارب اور اپنے مرحومین بالخصوص جو ہے والدین کو یاد رکھے، اور مرنے کے بعد بھی انہیں فراموش نہ کرے۔ یعنی ہماری زندگی اور ہماری حیات کا تقاضا یہی ہے کہ ہم انہیں زندگی میں بھی یاد کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے جو ہے جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ نیکی کریں، اور مرنے کے بعد بھی انہیں فراموش نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے علماء کا مجمع ہے کہ جو زندگی کے حقوق ہیں ان میں یوں تو اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو آپ کو تفصیلی کوئی حکم نہیں ملے گا،
ہے موجود کہ جس میں تفصیلی بیان کیا ہوگا کہ یہ کام کیا جائے والدین کے ساتھ، انہیں کھانا کھلایا جائے، انہیں پانی پلایا جائے، انہیں یہ کیا جائے، انہیں کپڑے لا کر دیا جائے، انہیں پیسہ لا کر دیا جائے، کوئی تفصیلی بات موجود نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز جو آپ کو اجمالی اگرچہ ملے گی لیکن اجمال میں بھی تفصیل ہے، چونکہ علماء کا مجمع ہے لہذا میں اجمال میں تفصیل آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ آپ اصول پڑھتے ہیں کہ اجمال میں تفصیل ہونا یہ بہت اہم بات ہے۔ قرآن مجید نے جن جن آیات میں اپنا خداوند عالم نے ذکر کیا ہے وہاں ساتھ میں والدین کو رکھا ہے، خواہ عبادت کا معاملہ ہو تب بھی خداوند عالم نے والدین کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے، خواہ شکر کا مسئلہ ہو وہاں بھی خداوند عالم نے والدین کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جتنے بھی من جملہ آیات ہیں قرآن مجید کی، جیسا کہ مشہور آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ رب نے جو فیصلہ کیا ہے اور اپنی قضا اور قدر کو جو جاری فرمایا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ خداوند عالم کی دراصل یہ جو عبادت ہے یہ اسی کے حکم سے ہے، لہذا اس کا فیصلہ بھی ہے، اس کی قضا بھی ہے، اس کی قدر بھی ہے کہ اس کی علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اور رب کا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور والدین کے ساتھ کیا ہے؟ احسان ہے۔ تو یہ کہ آیت جو ہے مکمل ہو جاتی، آیت مکمل نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ آیت تفسیر کر رہی ہے کسی اور آیت کی۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی جو فصاحت اور بلاغت کے تقاضے ہیں، حتیٰ کہ احادیث میں بھی یہ بات ہے، عام طور پر پبلک اور عوام الناس شاید یہ بات نہیں جانتی، آپ علماء بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث میں بھی ایک حدیث کی دوسری حدیث جو ہے تفسیر کرتی ہے، یفسر بعضها بعض جو ہے بعض کی تفسیر کیجیے۔ جس طرح سے قرآن کے لیے ہے کہ محکم ہے، متشابہ ہیں، اسی طرح سے احادیث بھی محکم ہوتی ہے، متشابہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم جب اخباریوں کو جب ہم ان کے اوپر حجت پیش کرتے ہیں، جب دلیل پیش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہر انسان کے لیے جو ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر بات کو سمجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بات کو سمجھنا اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ ضروری نہیں کہ حدیث جو ہے بالکل ظاہر رکھتی ہو، ظہور رکھتی ہو اور واضح اور آشکار ہو، نہیں، ممکن ہے کہ اجمال ہو، اس میں تفصیل کسی دوسری حدیث میں موجود ہو، ممکن ہے کہ یہ جو ہے محکم نہ ہو، متشابہ ہو، تعویل کہیں اور موجود ہو۔ اگر محکم ہو تو کوئی بات نہیں، بعض احادیث جس طرح سے آیات محکم ہے وہ ہمارے لیے تعویل کی ضرورت نہیں، ہم خود سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو متشابہ آیات ہیں اس کے لیے ہمیں تعویل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے احادیث بھی کچھ متشابہ ہیں جن کے لیے ہمیں تعویل کی ضرورت ہوتی ہے، جسے عام فہم انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے ہم جو دعویٰ ان کی دلیل بطور پیش کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہر آدمی جو ہے، ہر انسان جو احادیث کو نہیں سمجھ سکتا، لہذا آپ کا یہ کہنا کہ ہم جو ہے احادیث پر اکتفا کریں گے، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہمیں مجتہد کی ضرورت نہیں ہے، تو دراصل یہ خیال خام ہے اور یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آیات جو ہیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، تو یہ آیت جو ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا، تو دراصل یہ آیت جو ہے تفسیر کر رہی ہے کسی اور آیت کی۔ وہ کون سی آیت ہے؟ آپ کو میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں تاکہ اس بات کو اور مزید واضح کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ایک مشہور حدیث ہے اور واقعاً بہت قیمتی حدیث ہے۔ دیکھیے چونکہ مجھے آپ علماء کے درمیان کوئی خطابت تو اور فن خطابت نہیں دکھانا، بس اہم بات تاکہ ایک میسج اور ایک پیغام پہنچے کہ یہ حدیث بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جو ہمارے یہاں اعمال، آپ جانتے ہیں علماء بہتر، آپ ہمارے یہاں قواعد اور ضوابط کو چونکہ پڑھتے ہیں، اور عام طور پر میں مجالس میں کوشش کرتا ہوں کہ جو قواعد اور جو آپ پڑھ چکے ہیں، چاہے نحو کے اعتبار سے ہو، فلسفے کے اعتبار سے، اصول کو، اسی کو جو ہے ہم مطرح کریں تاکہ بہتر ہوتا ہے، بجائے کہ ادھر ادھر کی لفاظی کرنے سے ان چیزوں کو پریکٹیکلی علماء تک پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھتے ہیں کہ ایک صحت اور ایک قبولیت، ان دونوں کے مسائل الگ ہیں۔ کسی چیز کی صحت اور قبولیت یہ دونوں الگ الگ چیزیں، اسی لیے ہمارے یہاں اعمال میں، حتیٰ کہ آپ اگر جائیں گے جو فقہی بحث میں جاتے تو جیسا کہ اگر آپ اس میں اگر دیکھنا بھی چاہیں تو آیت اللہ جو ہے باقر ایروانی صاحب کہ جن کی کتاب فقہ استدلالی ہے، اس میں بعض انہوں نے استدلالات جب پیش کی تو وہاں استدلال کرتے کرتے ایک جگہ بحث آئی ہے قبولیت اور صحت کی،
چونکہ ہمارے فقہ میں یہ بحث مطرح ہوتی ہے. یہ بحث ایسی ہے کہ جو اس حدیث سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ حدیث جو ہے آیت سے تعلق رکھتی ہے، اسی لیے میں نے تمہیداً آپ حضرات کی خدمت پہ پیش کی کہ صحت کے لیے کچھ شرائط ہیں. مثلا نماز کی صحت کے لیے کچھ شرائط ہیں. مثلا آپ چاہے واجبات نماز لے لیں، مقدمات نماز لے لیں، یا اور دیگر جو ہیں ارکان نماز وغیرہ لے لیں. یہ کیا ہے؟ صحت کی شرطیں ہیں، قبولیت کی شرطیں نہیں. کہیں ملتا ہے، کہیں فقہ کی کتاب میں آپ نے دیکھا ہے کہ اگر یہ آپ تمام شرائط اور ضوابط اور یہ تمام جو ہے ان چیزوں کے ساتھ، اجزاء اور شرائط کے ساتھ آپ چیزوں کو انجام دیں گے تو نماز آپ کی قبول ہوگی؟ کہیں نہیں ملتا. خواہ اجزاء ہوں خواہ شرائط ہوں، تو کہیں نہیں ملتا کہ یہ کس کی ضمانت ہے؟ قبولیت کی. یہ کس کی؟ صحت کی ہے. اسی طرح سے روزے میں بھی، اسی طرح سے حج میں بھی، جتنے بھی علماء نے فقہ کی کتابوں میں خواہ اجزاء بیان کیے ہوں خواہ شرائط بیان کی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ خارج میں اگر ہو تو شرائط، اور داخل میں اگر وہی ہو تو کیا؟ اجزاء ہیں. خواہ اجزاء ہو خواہ شرائط ہو، یہ تمام کے تمام صحت کی شرط ہے، قبولیت کی شرط نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ہٹ کے کوئی قبولیت کی شرط ہے؟ یقیناً ان تمام چیزوں میں قبولیت کی شرط اور ہے. وہ قبولیت کی شرط اگر ہم جا کر روایات کی طرف رجوع کریں، مراجعہ کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبولیت کی شرط یہ تمام کے تمام اجزاء و شرائط نہیں ہیں. اسلام صحت کی شرط ہے اعمال کی، قبولیت کی شرط نہیں ہے. اسی طرح سے اجزاء و ارکان، اسی طرح سے تمام شرائط، ان پر عمل کرنا صحت کی شرطیں ہیں، یہ کوئی قبولیت کی شرطیں نہیں ہیں. بلکہ قبولیت کی شرط کیا ہے؟ قبولیت کی سب سے اہم شرط کہ جس کو روایات نے بیان کیا ہے، یا علی ان اللہ لم تقبل الاعمال الا بولایتک. کیا فرمایا پیغمبر نے؟ اے علی کوئی بھی عمل، الاعمال یہاں استغراق ہے، الف لام استغراقی ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہاں الف لام عہدی ہے، عہد ذکری ہے، کوئی کہے ذہنی ہے، کوئی کہتے تزیین ہے. چونکہ الف لام کی آپ جانتے ہیں کتنی قسمیں ہیں؟ 16 قسمیں ہیں. اور ان 16 میں کون سا الف لام ہے؟ یہاں الف لام استغراق ہے. لا تقبل الاعمال، کوئی بھی عمل، خواہ کوئی بھی عمل ہو، الا بولایتک، سوائے جب تک کہ علی تمہاری ولایت نہ ہو، خدا کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت کے شرط سے ہٹ کر قبولیت کی شرطیں اور ہیں. تو یہ گفتگو تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ پیغمبر کی یہ جو حدیث جو سب سے اہم ہے اور ضروری ہے کہ قبولیت کی شرطیں کچھ اور ہوتی ہیں، صحت کی شرطیں کچھ اور ہوتی ہے. آپ نے کیا فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ دیگر 3 اعمال کو انجام نہ دیا جائے. یعنی یہ 3 اعمال اس وقت تک قابل قبول نہیں ہیں جب تک کہ بقیہ 3 اعمال کو انجام نہ دیا جائے. وہ کون سے 3 اعمال ہیں؟ کہ تینوں اعمال کو قرآن نے بیان کیا، اور اس کی تفسیر کون کر رہے؟ آپ کے اور ہمارے آخری نبی کر رہے. وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ سب سے پہلا عمل، اگر انسان نماز کا پابند ہے لیکن اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، جیسے کہ قرآن نے کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن اگر زکوٰۃ کو انجام نہیں دے رہا یا زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ نماز قبول نہیں ہوگی. کب؟ اس لیے کہ دونوں کو ساتھ ساتھ میں بیان کیا. جہاں جہاں بھی قیام نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر موجود ہے. اس کا مطلب یہ کہ نماز کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ زکوٰۃ کے اوپر. تو یہ ایک عمل، نماز کا قبولیت زکوٰۃ پر جو ہے منحصر ہے. دوسرا کون سا عمل ہے؟ کہ دوسرا بھی قرآن نے واضح طور پر فرمایا، وہ کیا ہے؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ الارحام. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں مومن ہوں، تو اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری علامات ہے مومن کی، متقی کی. قرآن مجید میں ابتدا سے لے کر سورہ بقرہ سے لے کر خاص سورہ مومنین سے بے شمار علامتیں اور نشانیاں موجود ہیں. جیسے کہ خود آپ ابتدا میں پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پھر اس کے بعد علامتیں اور صفات متقین کی بیان کی گئی ہیں. یہ سورہ مومنین میں مومنین کی علامات اور صفات بیان کی گئی. لیکن اس کے باوجود بھی، اگر ان صفات کے باوجود بھی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن اور متقی ہوں، لیکن کیا ہے؟ اگر وہ متقی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اگر اس کے پاس صلہ رحم موجود نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ الارحام. تو نبی کیا فرماتے ہیں کہ جب تک صلہ رحم نہیں ہوگا تقویٰ مکمل نہیں.
جب تک صلہ رحم، اگر اپنے اقربا، اپنے اعزا، اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی افراد سے اگر انسان جو ہے صلہ نہیں کرتا، اچھائی نہیں کرتا، نیکی نہیں کرتا، وَلَوْ بِقَطْرَةٍ مِّنَ الْمَاءِ، اب اس کی حد بندی الگ ہے، اس کے لیے اسٹیپ ہیں کتنا کرنا چاہیے کتنا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کم از کم ادنا جو ہے وَلَوْ بِالسَّلَام، اگر بہت سے بہت آپ کچھ نہیں کر سکتے، بالکل آپ کو نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، لیکن کم از کم سلام کے ذریعے سے ہی صلہ رحم کریں، اپنی قرابت داری کو برقرار رکھیں۔ وَلَوْ بِقَطْرَةٍ مِّنَ الْمَاءِ، یا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ گھونٹ پانی کے ذریعے سے آپ کیا کریں، اپنی رشتہ داری کو برقرار رکھیں، بالکل قطع تعلق نہ کریں۔ تو اگر یہ نہیں ہے، اور اگر کوئی تقوی کا دعویٰ کرتے ہیں، تقوی ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ جو ہمارا سرنامہ اور ابتدا سے جو ہماری گفتگو تھی یہی تھی کہ اگر انسان خداوند عالم کا لاکھ شکر ادا کر رہا ہے، سجدے میں سر رکھے ہوئے شکر للہ کہہ رہا ہے، ہر حالت میں، ہر آن ہر گھڑی جو ہے الحمدللہ کہہ رہا ہے، لیکن اگر اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو یاد رکھیے کہ خدا خود کہہ رہا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں من لم جو آدمی اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا، کہتے ہیں کہ خداوند عالم کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ انشکر لی، اس لیے کہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا، یعنی گویا والدین کا شکریہ ادا کرنا خدا کے شکر کے لیے کیا ہے؟ تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اس وقت خدا کا شکریہ مکمل ہوگا جب ہم اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کریں۔ جب تک کہ ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کریں گے خدا کا شکر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں شکر منعم، آپ لوگ عقائد میں الحمدللہ ابتدائی سے پڑھ چکے ہیں، ہم کیوں عبادت کرتے ہیں؟ سب سے بڑا اس کی عقلی دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس نقلی تو بہت ساری دلیل ہیں، بے شمار، پوری کی پوری کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن عقلی دلیل جو ہم دیتے ہیں کہ شکر منعم یہ عقلی ہے کہ جس نے نعمتیں دی اس کا شکر ادا کیا جائے۔ شکر کیسے ادا کیا جائے؟ تو خود خداوند عالم نے بتایا، پروردگار تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہو کیا زبان سے شکر ہوتا ہے؟ کہ نہیں، یہ تو ایک فارمیلٹی ہے، زبان سے جو شکر ہوتا ہے یہ جو ہے پہلا مرحلہ ہے، آخری مرحلہ نہیں ہے۔ سب سے اہم مرحلہ کون سا ہے؟ کہ اگر جو خدا نے خود بیان کیا ہے، کہا پروردگار ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم تیرا کیسے شکریہ ادا کریں اور اپنے والدین کا کیسے شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ تو نے کہا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو آواز قدرت آئی، اگر میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو میرے شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو، اور اگر والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ شکریہ کا طریقہ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ یعنی گویا اس آیت کی یہ آیت تفسیر کر رہی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دراصل یہ تفسیر ہے اس آیت کی کہ جس میں خداوند عالم نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اور آپ واقعی مرحلہ کتنا عظیم ہے کہ خدا نے اپنے ساتھ ساتھ والدین کو بھی رکھا، عبادت کے مرحلے میں بھی، شکریہ کے مرحلے میں۔ لیکن والدین کا کس طرح سے کہا؟ والدین اس لیے کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے وہاں یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو اور اپنے والدین کی کرو، اس لیے کہ خدا کے علاوہ کائنات میں کسی کے لیے بھی جو ہے عبادت جائز نہیں ہے یا نہیں؟ ہم پڑھتے بھی ہیں روزانہ نماز میں 5 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ حصر ہے، ہم یہ کہہ سکتے ایاک نعبد کہتے کہ نعبد کا بھی کہہ سکتے ہے یا نہیں، لیکن نعبد کا میں حصر نہیں پایا جاتا۔ آپ لوگوں نے خصوصاً جب علم معانی پڑھا ہوگا یا علم بیان پڑھا ہوگا تو وہاں یہ تمام باتیں موجود ہے علم معانی اور علم بیان میں، کہ جو بات نعبدک میں جو ایاک نعبدو میں ہے وہ نعبدک میں نہیں ہے۔ نعبدک ابھی یہی معنی دیتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ایاک نعبدو جب ہم کہتے ہیں تو وہاں حصر ہو جاتا ہے کہ پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر کی عبادت کا ہمارے ہاں تصور نہیں ہے، خواہ کوئی بھی ہو، خواہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا والدین کے لیے اس نے احسان رکھا، اس نے کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اب پروردگار کیسے کریں؟ کہا تو نے اپنی عبادت کے طریقے بتایا، کہ پیغمبر نے بتایا، روایات ہمیں بتاتی، قرآن اجمال بیان کرتا ہے، تفصیل ہمارے ہاں روایات بیان کرتی ہے، احادیث پیغمبر بیان کرتی ہیں۔ عبادت کا طریقہ کس نے بتایا؟ ہمارے ہاں جو دلیل پیش کرتے ہیں، جب ہمارے پاس
احتجاج ہوتا ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مثلا ہمارے لیے جو ہے کافی ہے، اس کا ظاہر ہمارے لیے کافی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ظاہر کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی تفصیل کے لیے ہمیں بالخصوص ان افراد کی طرف، بالخصوص وہ آیتیں جو متشابہ ہیں، قرآن کے آپ جانتے ہیں کہ اکثر آیتیں متشابہ ہیں کہ جن کی تعویل اہل بیت علیہم السلام، جن کو قرآن نے خود کہا وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، ان کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ تو اب ہم جب قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اہل بیت کی بارگاہ میں آتے ہیں، ہم نے کہا خداوند عالم نے اپنی عبادت کے طریقے بیان کیے ہیں۔ کس نے بیان کیا؟ نبی نے بیان کیا کہ نماز 3 رکعت مثلا مغرب کی پڑھو، صبح کی 2 رکعت پڑھو، مثلا اتنے جو ہے آپ سجدے کرو، اتنے رکوع کرو، اتنے قرات ہے، اتنے قنوت ہے۔ یہ تمام طریقے کس نے بتایا؟ تفصیل پیغمبر نے عبادت خدا کے ہمیں بتائیں، خواہ نماز ہو، خواہ روزہ ہو، حج ہو۔ لہذا احسان والدین کے ساتھ کیسے کرنا ہے، جس طرح سے عبادت بیان کی، اس طرح سے پیغمبر نے، احادیث نے، روایات نے ہمیں احسان کے بھی طریقے بیان کیے۔ اور احسان کے طریقے زندگی میں کچھ ہمارے لیے ہیں، کچھ مرنے کے بعد۔ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو احسان کے زندگی میں طریقے خود قرآن نے اگرچہ اسی آیت میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر اس کے بعد کیا؟ خداوند عالم نے واضح طور پہ کہا۔ آپ واقعاً قرآن کی لطافت کو دیکھیں، ایک لطافت جو ہے بیان میں، جو سلاسلت ہے، اس کے بعد کیا کہا کہ جب وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ، ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو ان کے سامنے جب جاؤ تو احترام سے پیش آؤ، اپنے کندھوں کو جھکا دو، اور جھکانے کے بعد اظہار عاجزی اور اظہار انکساری کا۔ 2 ایسی بارگاہیں ہیں کہ جہاں انسان اظہار اعجاز، اظہار انکساری، اظہار تواضع کرے، جتنا کر سکتا ہے، خواہ انسان کوئی بھی ہو، میں آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں، لیکن 2 بارگاہ ایسے ہی، خدا یا رسول، یعنی ائمہ اہل بیت کی بارگاہ، یعنی آپ مسجد یا امام بارگاہیں، ان کو چھوڑ کر ایک بارگاہ اور ہے، وہ ہے والدین کے سامنے۔ انسان چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، صاحب عظمت کیوں نہ ہو جائے، حتیٰ کہ نبی کیوں نہ بن جائے، رسول کیوں نہ بن جائے، تب بھی اس کے اوپر یہ ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اظہار عاجزی کرے، اظہار انکساری کرے۔ ایسا نہیں کہ میں نبی بن گیا، معاذ اللہ میں رسول بن گیا، میں بہت بڑا انسان مگر میں جو ہے ان کے سامنے سینہ تان کا چلا، نہیں۔ چاہے جتنا ہی بڑا کیوں نہ انسان بن جائے، لیکن والدین ایسی ذات ہیں کہ جن کے سامنے اظہار انکساری کی قرآن نے دعوت دی۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ ان کے سامنے جب جائیں تو آپ اظہار انکساری کریں، اظہار عاجزی کریں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ وَقُولُوا لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ اچھی گفتگو کریں، پیاری گفتگو کریں، لطافت کے ساتھ ان سے، نزاکت کے ساتھ گفتگو کریں، ڈانٹ کے ذریعے سے، پھٹکار کے ذریعے سے گفتگو نہ کریں۔ اور اس کے بعد زندگی میں بھی ان کے لیے دعا کریں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعا کرے پروردگار، ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد، نہیں، بلکہ زندگی میں یہ حکم ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، پروردگار اسی طرح سے ان پر رحمت نازل فرما جس طرح سے یہ بچپن میں مجھ پر عطوفت، رحمت اور کرم کرتے تھے۔ واقعاً انسان اگر سوچے یہ ماں باپ نہ ہوتے تو ہمیں کرامت کا پتہ نہ چلتا۔ مظہر ہے خداوند عالم کی رحمتوں کا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا خدا کی رحمت کیا ہے؟ اس کے لیے خداوند عالم نے والدین کو مظہر بنا کر بھیجا کہ ہم ان کے ذریعے سے پتہ لگائے کہ خدا کی رحمت، دریائے رحمت کیسا ہے، دریائے کرامت کیسا ہے، دریائے جو اس کا لطف کیسا ہے۔ بے شمار لطف ہے، بے شمار فضل و کرم خداوند عالم کا ہمارے ساتھ ہے، لیکن والدین سب سے بڑا جو ہے خداوند عالم کے لطف، اس کے کرم، اس کے فضل جو ہے اس کا سر چشمہ اور مصدر ہے۔ یہ تو بے شمار ہم پر خداوند عالم کا لطف کرم ہے، فضل ہے، ہم جانتے بھی نہیں کہ کتنا فضل ہے۔ چونکہ فضل کی بات نکلی ہے، ہمارے یہاں اکثر جو ہے بات ہوتی ہے فضل، ایک آپ حضرات کے نور ایمان میں اضافہ ہونے کے لیے کہ ایک فضل ہے اور ایک ہے استحقاق۔ جتنی بھی چیزیں ہیں خداوند عالم نے ہم کو دی ہے، ہمارے وجود سے، خلقت سے لے کر والدین، ولایت، جتنی بھی نعمتیں دی ہیں سب کے سب کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، سب کچھ فضل۔ اور ہم لکھتے بھی ھذا من فضل ربی،
میں نے ایک جگہ مجلس میں پڑھا تھا، خیر چونکہ آپ لوگ طلاب ہیں، عوام الناس میں بعضوں کے لطف ہے، ھذا من فضل ربی، ایک صاحب نے جو ہے اپنے دروازے پہ لکھ کے لگا ھذا من فضل ربی، حتیٰ کہ جہاں جہاں ان کو اسٹیکر ملتا تھا ہر جگہ لے جا کر، عام طور پہ عادت ہوتی ہے لوگوں کی، وہ اسٹیکر چپکاتے ھذا من فضل ربی ان اللہ مع الصابرین فلاں فلاں، آپ نے دیکھا ہوگا ہر گھر میں۔ تو ایک صاحب کی جو ہے تجوری تھی، اس میں پیسہ بھرا ہوا تھا، وہاں بھی لے جا کر چپکا دیا انہوں نے ھذا من فضل ربی۔ ایک صاحب جو ہے جو چور بہت ذہین تھے، چالاک تھے، کہ گھر پہنچے، چوری کی، اور چوری کرنے کے بعد وہ اسٹیکر ہٹا دیا ھذا من فضل ربی کا، اور اس کے آگے کون سا اسٹیکر لگا دیا؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ چور بھی ماشاءاللہ سے دیندار تھا کہ ھذا من فضل ربی ہٹا دیا، اللہ صلوات پڑھے محمد والے۔ فضل اور استحقاق، یقیناً آپ لوگ سمجھے کہ فضل کیا ہوتا ہے۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے کہ دنیا میں بے شمار انسان یہ نہیں ملا شکوہ کر رہے، پروردگار تو نے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا۔ خدا نہ خواستہ کوئی چلا گیا شکوہ کر رہے، پروردگار تجھے میرا ہی گھر دکھاتا کیا، میں ہی تھا کیا، ایسا ویسا ہزاروں شکوے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو نے میرے بچے کو لے لیا، میرے ابا کو لے لیا، میری اماں کو چھین لیا، کسی اور کی، دنیا بھر کے ہم شکوے شکایات خداوند عالم سے کرتے ہیں۔ اور نہ جانے انسان جتنا میں سمجھتا ہوں دعا نہیں کرتا، جتنا شکر نہیں کرتا، اس سے زیادہ اپنی زندگی میں جو ہے خداوند عالم سے شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے۔ ہر انسان آپ دیکھیے اس کے لب پہ شکوہ ہے، کوئی خدا سے راضی نظر نہیں آئے گا۔ کسی کی اولاد ہے تب بھی خوش نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے تب بھی خوش نہیں ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے تب بھی خوش نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے تب بھی خوش، یعنی ہر حال میں انسان جو ہے شاکی نظر آتا ہے، شکوہ کرتا نظر آ رہا ہے، پریشان حال نظر آ رہا ہے۔ کیا بات ہے بھئی، آپ شکوہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ شکایت کیوں کر رہے ہیں خدا سے؟ شکوہ شکایت کس لیے ہے؟ آپ کو ایک مثال دوں، ایک صاحب ہیں مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، پیسہ کسی نے نہیں دیا۔ جمعے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا عموماً جو مسجدوں کے باہر لوگ بھیک مانگتے ہیں، معلوم ہے کہ جمعے کے بعد مل بھی جاتا ہے، لیکن اتفاق سے کسی نے نہیں دیا۔ اب جب نہیں دیا تو کورٹ پہنچے، کچہری پہنچے، کیس درج کیا، قاضی کے پاس پہنچے، جج سے شکایت کی، مقدمہ کر دیا کہ بھائی اتنے لوگ مسجد میں تھے، کسی نے ہم کو پیسہ نہیں دیا۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا کورٹ جو ہے اس کیس کو جو لے گی یا پہلے خارج کر دے گی؟ قبول کرے گا؟ جج قبول کرے گا؟ کورٹ قبول کرے گی؟ قاضی قبول کرے گا؟ نہیں، کیس کو پہلے ہی خارج کر دیں گے، کہیں گے یہ کوئی بات تھوڑی ہے، دیا دیا، نہیں دیا نہیں دیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کا حق نہیں دیا، اگر اس کی زمین چھین لی، اگر اس کی جائیداد چھین لی، اگر اس کا گھر چھین لیا، اور اگر کورٹ میں جائے تو مقدمہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ بھئی یہاں بھی مقدمہ چلے، یہاں بھی نہیں دیا، وہاں بھی نہیں دیا، کہا بھائی نے بھائی کو گھر نہیں دیا، زمین نہیں دیا، بھائی نے بہن کو جو ہے اپنا حصہ نہیں دیا، تو وہاں مقدمہ چل رہا ہے، اتنے لوگوں نے پیسہ نہیں دیا مسجد کے باہر، وہاں مقدمہ نہیں چل رہا ہے۔ کہا بات دونوں میں فرق ہے، اس لیے کہ وہاں مسئلہ جو ہے استحقاق کا نہیں تھا، وہاں مسئلہ فضل کا تھا، لہذا جب فضل ہوتا ہے وہاں شکوہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ جو مسجد کے باہر ہوتا ہے وہ فضل کی بنا پر ہوتا ہے، کرم کی بنا پر ہوتا ہے، عطا کی بنا پر ہوتا ہے، کوئی دے یا نہ دے، لہذا وہاں شکوہ شکایت قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہاں بھائی اور بہن کا مسئلہ، بھائی اور بھائی کا مسئلہ استحقاق کا مسئلہ ہے، لہذا یہاں مقدمہ بھی چلے گا، اور اگر مجرم پایا جائے تو سزا بھی ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جہاں استحقاق ہوتا ہے وہاں شکوہ شکایت جائز ہوتی ہے، لیکن جہاں فضل ہوتا ہے وہاں شکوہ شکایت جائز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ انسان کتنا نادان ہے کہ سب کچھ خدا نے اپنے فضل کی بنا پر دیا ہے، لیکن پھر بھی شکوہ کرتا نظر آتا ہے۔ بھئی آپ کا استحقاق تو نہیں تھا، آپ مستحق تو نہیں تھے کہ آپ جو شکوہ کر رہے ہیں کہ اولاد دی نہیں دی، لے لیا، مال چھین لیا، اولاد چھین لی، والدین چھین لیے۔ اگر آپ مستحق ہوتے تب تو شکوہ جائز تھا، لیکن چونکہ اس کے فضل کی بنا پر تھا لہذا آپ کا شکوہ کرنا صحیح نہیں۔ تو یہ فضل خداوندی ہے کہ اس نے ہمیں والدین دیے، والدین جیسی نعمت عطا کی، تو ان کا حق دنیا میں یہ ہے کہ ہم ان کی عزت کرے، احترام کرے، ان کے ساتھ اچھائی کرے، ان کے ساتھ نیکی کرے، ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرے۔ لیکن عزیزوں اور دوستو، زندگی میں تو بہت سارے لوگ، بہت سارے افراد اپنے والدین کے ساتھ اچھائی نیکی سے پیش آتے ہیں،
لیکن سب سے سخت مرحلہ جو آتا ہے یہ کہ جیسے ہی والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اکثر بد نصیب اولاد وہ ہوتی ہے کہ جو والدین کے گزرنے کے بعد انہیں فراموش کر دیتی۔ کتنے ہی ایسے بد نصیب اولادیں ہیں کہ ابھی والدین کو گزرے ہوئے سال بھر نہیں ہوا، 2 سال نہیں ہوا، اور یہ لوگ اپنے والدین کو بھول گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ عاق انسان صرف زندگی میں نہیں ہوتا، یہ مسئلہ ایک شرعیہ ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ عاق ضروری ہے کہ صرف انسان زندگی میں ہو، نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی انسان عاق ہو سکتا۔ آپ نے پانچویں امام کی مشہور حدیث سنی ہے کہ امام نے کہا کہ اگر بعض اولاد ہوتی ہے کہ والدین کی جو ہے زندگی میں بہت زیادہ ان کی اطاعت کرتی ہے، ان کے ساتھ نیکی کرتی ہے، لیکن مرنے کے بعد ان کو بھول جاتی ہے، ایسی اولاد مرنے کے بعد عاق ہو جاتی۔ اور اس کے برعکس بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو زندگی میں والدین کے حقوق ادا نہیں کر پاتے، یا غافل ہوتے ہیں یا ناسمجھ ہوتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنا قیمتی سرمایہ کھو چکے ہیں، لہذا وہ اپنے والدین کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن، ان کے لیے دعا، ان کے لیے نیکیاں اور دیگر جو طریقے بیان کیے ہیں۔ تو ایسے افراد مرنے کے بعد بھی ممکن ہے کہ والدین کی فرما بردار شمار ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا ان کا حق ختم نہیں ہوتا، یہ سلسلہ باقی رہتا ہے۔ ہم کیا کریں پروردگار، ہم کیا کریں کہ ہمارے والدین کے مرنے کے بعد بھی ہم ان کے حق کو جاری و ساری رکھیں۔ تو عزیزو 3 کام، یہ تو بہت سارے ہیں لیکن چونکہ مختصراً سب سے پہلا کام مرنے کے بعد یہ ہے کہ ان کی زیارت کے لیے جائیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے، اگر آپ قبروں کو جانتے ہیں تو ان کی قبروں پر جا کر ان کی زیارت کریں۔ بے شمار روایتیں اس سلسلے میں موجود ہے، یہاں تک ایک ملتا زوروا موتاکم فإنہم یفرحون بزیارتکم، کہ اپنے والدین کی قبروں پر جائیں، اپنے اعزاء کی قبروں پر جائیں، اور بالخصوص جن کے والدین نہیں ہیں، خدا نخواستہ اگر کوئی مشکل ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی پریشانی ہے، تو یہاں تک روایت یہ بتاتی ہے کہ اگر انسان کی کوئی حاجت ایسی ہے جو قبول نہیں ہوتی، اگر اپنے والدین کی قبروں پر جائے، وہاں جا کر چونکہ وہ زوروا موتاکم فإنہم یفرحون، روایت یہ کہتی ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ جب آپ جاتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونے کے بعد جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کی کتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا کام مرنے کے بعد یہ کریں ان کی زیارت کو جائیں۔ یہ تو ہر ایک کی زیارت ہے، لیکن خصوصاً والدین کی زیارت مرنے کے بعد بھی جاری و ساری۔ دوسرا امر عزیزو اور دوستو، جو پیغمبر اکرم نے اہدوا موتاکم، اپنے مرنے والوں کو ہدیہ دو، گفٹ دو۔ ہم چاہتے ہیں کہ صرف زندگی میں گفٹ دیا جاتا ہے، تحفہ دیا جاتا ہے، ہدیہ دیا جاتا ہے، نہیں، مرنے کے بعد بھی گفٹ دیا جا سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی تحفہ دیا جا سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی ہدیہ دیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے کہ روایت بہت طویل ہے، اس کو علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے جامع الاخبار میں نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چاہے جو دے سکتا، 1 درہم، 1 روٹی کا ٹکڑا، 1 پارچہ یعنی کپڑا، جو ہو سکتا ہے حسب استطاعت، جو کچھ بھی انسان دے سکتا ہے، قرآن کا 1 سورہ، 1 قرآن، نماز، اعمال خیر، جو بھی ہو سکتا ہے، اپنے والدین کی طرف سے انسان ادا کرے۔ یہ ان کے لیے بہترین ہدیہ ہے، اس لیے کہ اگر انسان نہیں دیتا تو یاد رکھیے بعض روایت، یوں تو ایک روایت جو ہے خاص ہے ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ، لیکن ایک روایت جو پیغمبر اکرم سے شیخ صدوق نے نقل کی، یہ ہر شب جمعہ میں ہے کہ مومنین کی روحیں اپنے اپنے گھروں پر آتی ہیں، اور خصوصاً والدین اپنی اولاد سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ ایک تو آپ کو حکم ہے کہ آپ ان کی ملاقات کے لیے جائیں، ایک یہ ہے کہ وہ آپ کی ملاقات کے لیے آتے ہیں، اور جب آتے ہیں اگر آپ ان کے لیے کچھ ہدیہ دیتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر نہیں دیتے ہیں، اور عزیزو پیغمبر کا ایک جملہ اس حدیث کو چونکہ بہت طویل ہے، بس ایک جملہ جو ہے واقعا جب یہ گھروں پر آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ارحموا علینا، اعطفوا علینا، کہ ہمارے بچوں ہم پر رحم کرو، ہم پر کرم کرو، اس لیے کہ ہم تمہارے محتاج ہیں۔ اور اگر اولاد دیتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ کچھ نہیں دیتی تو روتے ہوئے پیغمبر فرماتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے فبکا النبی بکاء شدیدا، پیغمبر یہ کہتے جا رہے تھے اور اتنا رو رہے تھے کہ اتنا شدید رو رہے تھے کہ آپ کی آواز جو ہے آپ کے گلے میں جو ہے رک گئی۔ مرحومین والدین جب کچھ نہیں ملتا تو روتے ہوئے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں کچھ نہیں دیا، ہم تمہارے محتاج تھے، تم سے مانگنے کے لیے آئے تھے۔ اور جب یہ عالم ارواح میں جاتے ہیں اور حلقے میں پہنچتے ہیں،
ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ہر کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارے بچوں نے تمہیں کیا دیا، تمہارے عزیزوں نے کیا دیا۔ جب وہ کہتے ہیں کہ واہ ہو ہم نے ایسی اولاد کی تربیت کی جنہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا، تو بہت افسوس کرتے ہیں۔ لیکن جن کی اولاد انہیں کچھ دیتی ہے تو باقاعدہ ایک ملک جو ہے ایک نور کا طبق لاتا ہے کہ جس میں ان کے لیے ہدیہ اور تحفہ دیا جاتا ہے، یہ خوشی سے لیتے ہیں اور سب کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ میرے بچوں نے یہ مجھے ہدیہ بھیجا۔ تو عزیزو، یہ مرنے کے بعد حق ہے کہ ان کے لیے کوئی ہدیہ بھیجیں جو بھی ہو سکتا ہے۔ اور بالخصوص ایک تاکید آپ چونکہ مبلغین ہیں ضرور کریں کہ ہمارے یہاں عام طور پر رواج ہے، ایک رسم ہے کہ مرنے کے بعد بہت زیادہ جو اولاد اہتمام کرتی ہے کیا کرتی ہے، اور والدین کے لیے قرآن پڑھواتی ہے، والدین کا 10واں 20واں سالانہ چہلم برسی، اچھا کھانا، بریانی سب کچھ بنتا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم حق ہے کہ جو والدین کے واجبات چھوٹ گئے ہیں ان کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا، یعنی مستحبات کی طرف بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ شب جو ہے دفن سے لے کر تو آخر تک ہر سال یاد کرتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، باقاعدہ اچھے سے اچھا انتظام ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن بالخصوص جو والدین کے واجبات چھوڑ گئے، اس کے بے شمار واقعات جس میں باقاعدہ مردوں نے کہا ہے، باقاعدہ مردوں نے یاد دلایا ہے کہ ہمارا وہ فلاں واجب چھوٹ گیا ہے، فلاں وہ ہمارا چھوٹ گیا، یعنی جو حقوق آپ کے والدین کے باقی ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی لیے وراثت کی تقسیم میں بھی یہی ہے۔ ہمارے عام طور پر ہندوستان پاکستان میں کیا ہوتا ہے، جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو لوگ بانٹ لیتے ہیں، جبکہ میت کا جو 1/3 چھوڑتے ہی نہیں۔ جبکہ پہلے کیا ہے کہ آپ 1/3 یعنی 1/3 الگ کریں مرحوم کا، پہلے تو خود مرنے والے کے لیے کہ وصیت کرے، اگر اس نے بالفرض نہیں بھی کیا ہے تو جب وراثت تقسیم ہونے لگے تو وہ مرنے والے کا 1/3 اس کو الگ کر کے اس کے واجبات کو ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے میراث اور جو پراپرٹی اور جو جائیداد تقسیم۔ ہمارے یہ عام طور پر رواج نہیں پایا جاتا ہے، لوگ یاد دہانی نہیں کرتے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو یاد دلائیں کہ واجبات کو، اگر ان کی قضا نمازیں ہیں، ان کے قضا روزے ہیں، ان کے اور دیگر جو حقوق ان کے چھوٹ گئے ہیں اس کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ عزیز، اور آخری چیز تیسری کہ ہمیں جو لازم ہے ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ روایت کہتی ہے کہ مرنے والا آپ کی دعاؤں کا بہت محتاج ہوتا ہے۔ کس قدر محتاج ہوتا ہے عزیزو، میں یہ نہیں کہتا کہ انسان گنہگار ہو تب اس کے لیے دعا کیے جائے، استغفار کیے جائے، نہیں، حتیٰ کہ اگر گنہگار نہیں بھی ہے، مومن بھی ہے، تب بھی اس کے لیے دعا کی جائے۔ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں آخر وقت آیا تو آپ نے اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا، یا اختہ لا تنسنا فی صلاۃ اللیل، اے بہن زینب کبھی نماز شب میں اس غریب بھائی کو فراموش نہ کرنا۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان نماز شب پڑھتا ہے تو خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور نماز شب میں بالخصوص انسان جب اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اور رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں، شب کی آغوش میں جب اپنے رب کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ امام حسین نے یہی کہا، بہن جب رات کی تنہائیوں میں غریب بھائی کی یاد آئے تو ضرور جب نماز شب کے لیے بیدار ہونا، اے بہن جب قنوت کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا تو اس غریب بھائی حسین کو ضرور یاد کرنا۔ اسی لیے ہمارا تاکید کی گئی ہے کہ 40 زندہ یا مردہ مومنین کے نام لیے جائیں، باقاعدہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ عزیزو، یہی ہوا کہ جب بعد شہادت امام علی مقام جب شام غریب آئی، حسین بہت یاد آئے، بہن کو بھائی بہت یاد آیا۔ جب خیمے جلائے گئے، اللہ اکبر، یہ بہن تھی، بھائی کو بہت یاد کیا، لیکن جب رات کا نصف حصہ گزرا، جلے ہوئے خیمے ہیں، کربلا کا تپتا ہوا ریگزار جو ابھی ابھی ٹھنڈا ہو رہا تھا، چاروں طرف لاشیں بکھری ہوئی ہے، اعزا کی لاشیں، انصار کی لاشیں، گھر والوں کی لاشیں۔ ایک مرتبہ غریب بہن اٹھی، اٹھنے کے بعد پانی نہ تھا کہ وضو کرے، ایک مرتبہ زمین کربلا پر زینب نے تیمم کیا۔ اللہ اکبر، اتنی طاقت نہ تھی، زینب کو کون سہارا دے، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ ماں جائے، کوئی
نہ تھا کہ جو زینب کو سہارا دیتا۔ ایک مرتبہ ناتوانی نے زینب کو سہارا دیا، ایک مرتبہ زمین کربلا پر زینب کھڑی ہوئی، کھڑی ہونے کے بعد جب نماز شب پڑھ رہی تھی، بھائی بہت یاد آیا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا، زینب نے جیسے ہی ہاتھوں کو بلند کیا، ایک مرتبہ آواز دی، پروردگار زینب سب کچھ قربان کر چکی، عباس کو تجھ پر قربان کر دیا، تیرے دین کے لیے اکبر کو قربان کر دیا، اور محمد کو قربان کر دیا، زینب سب کچھ لٹا چکی، ایک مرتبہ اپنا ماجا حسین کی قربانی بھی زینب دے چکی، آواز دی ربنا تقبل ھذا القربان، پروردگار زینب کی ان قربانیوں کو قبول فرما۔ اللہ اکبر، کوئی نہ تھا جو زینب کو سہارا دیتا۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں اور دوستو، آپ یاد رکھیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کوئی معمولی، کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ عالم غیر معلمہ تھی، عقیلہ بنی ہاشم تھی۔ اسی لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ پر امام حسین کو بڑا بھروسہ تھا۔ لیکن رات کی جب آدھی رات گزرنے کے بعد زینب کو بھائی یاد آیا، ایک مرتبہ زینب اٹھی، چاروں طرف کربلا کے میدان میں چکر لگا رہی ہیں، ابھی نماز تمام ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، چلتے چلتے زینب فرات کے قریب آئے۔ عزیزوں اور دوستو، جناب زینب چلتے چلتے فرات کے قریب آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ فرات کے قریب کون شہید ہوا تھا؟ یقیناً وہ کوئی اور نہیں، مولا ابو الفضل العباس شہید ہوئے تھے، کہ زینب کو، جن کو بڑا بھروسہ تھا کہ جب تک میرا عباس زندہ ہے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ زینب کی طرف نظروں کو اٹھا کر دیکھے، اسی لیے زینب نے تمام اہل حرم کی چادروں کی بھی ضمانت لی تھی۔ لیکن جیسے ہی جناب عباس جانے لگے، سب سے کہا کہ بیویو اب زینب تمہاری چادر کی ضمانت نہیں لیتی، اس لیے کہ میرا عباس جا رہا ہے۔ اسی لیے تاریخ کربلا کہتی ہے کہ جس وقت مولا ابو الفضل عباس شہید ہوئے، اللہ اکبر، زینب کو اتنا بھروسہ تھا کہ جب تک عباس ہے زینب کی چادر کوئی نہیں چھین سکتا۔ لیکن جیسے عباس شہید ہوئے، جیسے ہی تبرکات لوٹے جانے لگے، ایک مرتبہ شمر ملعون نیزہ لہراتا ہوا زینب کے قریب آیا، ایک مرتبہ زینب کی چادر کو چھین کر فرات کے کنارے چلا، اللہ شاہ عباس کے قریب آیا، عباس یہ تیری بہن زینب کی چادر ہے، جس زینب کو بڑا ناز تھا عباس پر، آج اسی زینب کی چادر چھینی گئی ہے۔ ایک مرتبہ عباس کے لاشے میں لرزہ طاری ہوا، موت نے بہن مجبور کر دیا ہے، ورنہ عباس تیری چادر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاہ و تسلیما لامرہ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تاب اللہم بیننا و بینہم بالخیرات،